جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اعتزاز احسن صاحب, سینئر ماہر آئین و قانون, اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر however is facing a contempt petition in Supreme Court. پاکستان تحریک انصاف نے دائر کی ہے. اعجاز صاحب, اب تو معاملہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھے گا, اور اس کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہوگا اس کی سربراہی کون کرے گا, اس پر بھی بڑے سوال عائد کیے جا رہے ہیں. آج فاروق عیش نائک صاحب کہہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر اس کو ہیڈ کریں گے تو ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن حکومت کی طرف سے ایک واضح جو ترجیح نظر آ رہی ہے, پریفرنس جو نظر آ رہی ہے, وہ جسٹس امین الدین صاحب کے نام سے متعلق ہے. اس پر آپ کو, اور آپ کیسے حکومت کے مائنڈ کو ریڈ کر رہے ہیں؟ اس وقت پھر یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ جو مسلم لیگ نواز ہے جس کی حکومت ہے وہ تو گھبرائے ہوئے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے, اور نہیں چاہتے کہ منصور علی شاہ صاحب بنے. حالانکہ منصور علی شاہ صاحب نے مسلم لیگ نواز کے اور پی ٹی آئی کے حق میں اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں. اس وقت وہ منظور تھے. پر دوسری چیز جو ایویڈنٹ ہے, کیونکہ فاروق نائک صاحب ایک معتبر ترجمان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, میرے سے بہت زیادہ معتبر ترجمان ہے, تو وہ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں, خطرہ نہیں منصور علی شاہ صاحب سے, تو یہ تو اپوزیشن بھی, گورنمنٹ میں بھی ایک ڈویژن آئی. گورنمنٹ میں تو نہ صحیح, کیونکہ پیپلز پارٹی از ناٹ ان گورنمنٹ. گورنمنٹ میں تو ان کے ایلائز ہیں پیپلز پارٹی کے. اب دیکھیں ہوگا وہی. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ دس از کائنڈ آف پارکنسنز لا, کہ لا آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہی سمجھ لو, کہ جو آپ کریں گے صرف اپنی حکومت کو فی الوقت مستحکم کرنے کے لیے آئین میں تبدیلیاں لائیں گے, قوانین بنائیں گے, وہ سب آپ کے خلاف استعمال ہوں گی جب آپ گورنمنٹ میں نہیں رہیں گے اور اپوزیشن میں چلے جائیں گے. سارے قوانین جو بنائے جاتے ہیں کسی کے لیے, وہ قوانین اپنے ہی خلاف ہوتے ہیں. وہ آپ کو زہر گھولا تھا جو کسی کے لیے, اعتزاز آپ ہی کو پینا ہے, یہ ہوتا ہے. رائٹ. اعجاز صاحب, اب آگے آپ سپریم کورٹ میں معاملات کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, ہاؤ ڈفرینٹ ول, جو ہم بات بھی ابھی کر رہے تھے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جو کورٹ ہے ان کے انڈر, وہ کیسے مختلف ہوگی قاضی صاحب کے کورٹ سے؟ یہ جو ان کا آغاز ہی ہوا ہے ٹرم کا, یہ بڑا خوشائند ہے, اور یہ اٹ ہیز اے گریٹ پرومس آف لیس, اگر یونائٹڈ نہیں تو لیس فریکچرڈ جوڈیشری. آپ کو آپ کے پروگرام پہ بھی میں کہتا رہا ہوں, میں تو 4-5 سال سے برملا کہہ رہا ہوں, 5 سال کم از کم ہو گئے, کہ 2018-19 سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری عدلیہ اور خاص کر سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی درار پڑی ہوئی ہے. آپ نے مجھے سنا ہوگا میڈیا پہ, بالکل سال پہلے سے کہتا ہو رہا ہوں, اور میرا خیال ہے اس درار کو ہیل کرنے کے لیے سب سے پہلا اقدام جو اٹھایا ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب نے اٹھایا 6 سال بعد, اور یہ ایک بڑا اچھا خوشائند ہے. اس سے عدلیہ پہ لوگوں کا اعتبار بڑھے گا, اس پہ عدلیہ پہ اپنے پہ پریشر کم ہوگا, کیونکہ اگر آپ جانبدارانہ ججمنٹ دے رہے ہوں میاں صاحب کے حق میں یا خان کے حق میں, تو وہ اس سے اپنے آپ پہ بھی پریشر آ جاتا ہے. اب یہ یحییٰ آفریدی has shown himself to be mature beyond his years, کیونکہ he is younger than his senior colleagues, 2 senior colleagues, but he's shown great maturity, and I seem to be satisfied کہ ان کے تحت ایک نیا ڈائریکشن لے گی عدلیہ,
اینڈ اور اعجاز صاحب عدالتیں نیا آپ کو جو یہ بھی لگتا ہے ڈائریکشن کہ حکومت واز ٹیکن بائی سرپرائز کیونکہ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئی گئی اور 25 اکتوبر سے پہلے ہی لے کر آنے کا مقصد بظاہر اور برملا بھی جس کا حکومتی اہلکاروں نے اظہار کیا ہے کہ جسٹس سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا ہی مقصود تھا. بظاہر تو یہی لگتا ہے, بظاہر تو یہی انٹینشن لگتی ہے, کیونکہ اس پہ کافی زبان درازی کی ہے خواجہ آصف صاحب نے بھی اور پرائم منسٹر نے بھی اور چیف منسٹر پنجاب نے بھی رانا ثناء اللہ نے بھی. انہوں نے بڑی اتنی اس طرح اپنی انٹینشن کو افشا کیا ہے, ظاہر کیا ہے کہ بالکل یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نہ بیٹھیں اور منیب صاحب بھی نہ بیٹھیں کسی فیصلہ کن مرحلے پہ یا کسی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی کمیٹی پہ یا کمیشن پہ اور کسی بینچ پہ یہ نہ بیٹھے. تو ان کو ڈس ایمپاور کرنے کی تو کوشش یقیناً ہوگی. یہ جو مین پلیئرز ہیں گورنمنٹ کے تو ان کی تو ضرور ہوگی, بٹ آئی تھنک اف دی جوڈیشری ہولڈ ٹوگیدر تو یہ اتنا کوئی زیادہ ڈینٹ نہیں پڑ سکے گا. رائٹ. اعجاز صاحب یہ بھی ضرور اس پر آپ بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے. 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق آلدو پاکستان تحریک انصاف یہ بات ایڈمٹ کر رہی ہے کہ ہمیں تھوڑی پسپائی کا سامنا ضرور اس پہ کرنا پڑا ہے, جس طرح سے خیر ان کے لوگوں کو توڑا گیا اور ڈیفیکٹرز کی ہی مدد سے یہ ترمیم پاس کروائی گئی. لیکن حامد خان صاحب نے بھی آج کہا کہ تحریک جو ہے وہ چلانی ہوگی, عدلیہ کو آزاد کروانا ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلے اب سڑکوں پر ہوں گے کیونکہ عدالتوں اور پارلیمانی عمل سے کچھ حاصل نہیں ہوا اور اس سے اب فیصلے جو ہے وہ نہیں ہوتے ہوئے ممکن نظر آ رہے. سو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وکلا سڑکوں کا رخ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک جو کنونشنز کا انعقاد کیا گیا تھا اس ترمیم سے قبل اس میں بہت دھواں دار تقاریر کی گئی تھیں اور عدلیہ کی آزادی پہ جہاں پر یہ بات کہی گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کا ٹارگٹ ہی ایک پورے جوڈیشل سٹرکچر کو ہلا کے رکھ دینا تھا, سو آپ نے ریورس ہوتے ہوئے اس کو دیکھا. سو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی تحریک جو ہے از دیر ان دا پائپ لائن؟ یہ کہا نہیں جا سکتا. وکلا ایک نئی کمک بن کے فریش اور مور ویگرس کمک بن کے شاید نکل آئے, پر اس کے لیے ججز میں سے بھی کوئی کسی نے قربانی دی ہو یا مزاحمت کی ہو تو اس کا وہ ضروری ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں. پر یہ جو کیونکہ پی ٹی آئی تو میرا خیال ہے اپنے کاڈرز کو اپنے ورکرز کو بہت تھکا رہی ہے. ہر روز انہوں نے اگر پہنچنا ہے ڈی چوک تو ہر روز ریاست نے ان کو روکنا ہے اور وہ بھی مطلب ہے ذرا اوور ڈو ہی کر رہے ہیں اپنی اسٹرینگتھ کو. اپنی اسٹرینگتھ صرف نمبرز میں نہیں بٹ اپنی اسٹرینگتھ آف دی ووٹرز, اور ان کو ایسی لائن میں لے کے چلنا چاہیے, اس حد تک لے کے جانا چاہیے جس حد تک ان کا سانس نہ ٹوٹے. اینڈ دین اندر ایکٹیویٹی 2 weeks لیٹر اندر ایکٹیویٹی, اس دوران ایکٹیویٹیز چھوٹی چھوٹی کریں, کوئی سیمینارز کریں, کوئی یہ اگر مطلب ہے ان کو کوئی ہو. لیکن روز خان کیا آ جاتا ہے کہ جو ڈی چوک نہیں پہنچے گا وہ غدار ہوگا. تو یہ بہت زیادہ میں سمجھ رہا ہوں پی ٹی آئی بھی اپنے ورکرز کو کاڈرز کو اوور ٹیکس کر رہی ہے. تو ابھی تو بہرحال انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ سڑکوں کا رخ کریں گے اور گلی گلی کوچوں پہ جو ہے وہ گیدرنگز ان کی ہوں گی اور جلسے کیے جائیں گے یا احتجاج کیا جائے گا. بٹ اعجاز صاحب
عمران خان صاحب کی اہلیہ کو تو گزشتہ ہفتے رہا کر دیا، آلدو کہ بڑی چیمگوئیاں اور ابھی بڑی ایک ڈیبیٹ چھڑ چکی ہے کہ ان کو کسی ڈیل کے نتیجے میں آیا کہ رہا کیا گیا ہے، کیونکہ جس قسم کے کیسز، اور آپ تو اس پہ بارہا اظہار کر چکے ہیں کہ جس قسم کے کیسز کا سامنا عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کو کرنا پڑ رہا ہے اس پورے عرصے میں، وہ بھی بہت ہی فریولس اور بوگس قسم کے کیسز ہیں، بٹ ان کی اہلیہ رہا ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید بھی رکاوٹیں ابھی کھڑی ہوتی دکھائی دیں گی؟ کیونکہ لطیف کوزہ صاحب سائملٹینیسلی سمجھ رہے ہیں نومبر میں ہی وہ ریلیز ہو رہے ہیں عمران خان صاحب. شاید ہو رہے ہوں، ان کو کوئی اطلاع ہو، پر اب میں تو کہہ نہیں سکتا. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی کی نہیں جا سکتی. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ 3 دن میں وہ ایسی سچویشن بدلے، ریڈیکل ہوئی بھی ہے سچویشن، تو اس کا ریڈیکل چینج تو ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لطیف خان کی طرح کہ یہ ہوگا، بٹ پاکستان میں اینی تھنگ از پاسبل، اینی تھنگ از پاسبل، نتھنگ از امپاسبل. بٹ یو کین دیر فور پریڈکٹ اونلی دا پاسٹ. آئندہ کیا ہونا ہے، کل کیا ہونا ہے، کوئی ایسا ہی معاملہ ہو جائے کہ یکدم گورنمنٹ آن اٹس نیز ہو، یا یکدم گورنمنٹ اتنی پاورفل ہو جائے کہ وہ خان کو اور زیادہ کمزور کر سکے. یہ آپ پاکستان میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جتنے حادثات، واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں، they could not be predicted like this, like any کوئی ریشنل پریڈکشن ان کی نہیں ہو سکتی. بٹ اعزاز صاحب، آپ نے سنس یو نون عمران خان صاحب فار اے ویری لانگ ٹائم، گزشتہ روز عمران خان صاحب سے جب ان کے جماعت کے وکلا بھی ملے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک جانور سے بھی بدتر حال میں جیل میں رکھا ہوا ہے. ان تمام حالات جو انہوں نے فیس کیے ہیں اس کے باوجود، نوئنگ عمران خان صاحب سنس ڈیکیڈز، ڈو یو تھنک ہی ول بج؟ وہ کسی ڈیل کی طرف جائیں گے، یا جو جس طرح سے ایک پریشر ان پہ دباؤ کریٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ نہیں، پریشر میں نہیں آئے گا. مجھے نہیں لگتا. I have known him now for 60 odd years and in close proximity. وہ پریشر میں نہیں آئے گا. یہ مطلب زرداری صاحب بھی پریشر میں نہیں آئے تھے. 8-9 سال ان کو جیل میں رکھا گیا، قید میں رکھا گیا. جیل میں نہ سے ہی جبھی پر ایک ان کی کنفائن کیا گیا ان کو لمیٹڈ اسپیس میں. اور اتنا عرصہ تو کوئی پاکستان میں سیاستدان اتنا عرصہ وداؤٹ کنوکشن نہیں رہا جیل میں. پر عمران بھی کچھ ایسا ہی ہے اور زیادہ ہی سخت ہے. اس کو آپ نے اب جو یہ 5 دن اندھیرے میں رکھا، اور وہ 5 دن وہ جو ایس سی او اور وہ دوسرے وزٹرز تھے ہمارے یہاں آئے، اور اس دوران اچھا اب جو ستم ظریفی ہے، بہت ستم ظریفی ہے یہ نون کے اور انٹیریئر منسٹر کے حوالے سے، کہ خان کی ملاقات آپ نے بند کرنی ہے، چلو کر دو. کوئی آپ نے ہر قیدی جو اڈیالہ جیل میں ہے، اور شاید دیگر بھی کچھ اور جیل اٹک اور پہ بھی یہ لاگو ہوا ہے، اڈیالہ جیل میں کوئی 3-4 ہزار قیدی ہیں، ان کی بھی مشکلات، ان کو سیل بند کیا ہوا، اور وہ ورنہ ٹہلانے کے لیے سیل کھولتے ہیں کوئی آدھا پونا گھنٹہ، قیدی باہر نکل کے سیل کے اور بیرک کے سین میں آ جائے. اس کے ارد گرد بھی بہت اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں. within the jail there are many areas that are totally like the outer wall, اور وہ ان کے اندر ہوتے ہیں قیدی. تو ان کو بھی یہ سزا دی. کس طرح سزا دی؟ یہ تو جیل پنشمنٹ ہے کہ آپ ملاقات بند کر، یہ تو کوئی اوفینس کیا ہو، جیل اوفینس کیا ہو، تو یہ کس طرح بچیں گے؟ یہ آخرکار اس میں انصاف تو ہوگا. یہ جس نے بھی کیا ہے آرڈر، وہ ٹھیک ہے، چلو میں 1 منٹ مان لیتا ہوں کہ خان کو آپ نے کرنا ہے، تکلیف دینی ہے یا سیکیورٹی دینی ہے، چلیے مان لیا. وہ باقی 4000 قیدیوں کا کیا قصور ہے؟
رائٹ اعجاز صاحب، آخر میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات آج ہو رہے ہیں اور ایز وی اسپیک 4,000 سے زائد وکلا نے حق رائے دہی کا استعمال کیا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ آسمان جہانگیر گروپ وہ لیڈ کر رہا ہے. سو آپ سے میں ضرور یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کا امپیکٹ آپ جو آن گوئنگ جوڈیشل ایک کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں اس پر کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سگنیفیکنٹلی امپیکٹ کرے گا؟ نہیں، امپیکٹ کرے گا لیکن اتنا زیادہ لوگ امپریس نہیں ہوں گے اس وکٹری سے، کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وکٹری کس طرح حاصل کی جا رہی ہے. اب آپ ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جس کے سربراہی کے ووٹ جو ہے وہ بالکل ڈسپیوٹڈ ہے، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اور پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور لیکن اور کس طرح اغوا کیے جا رہے ہیں، کس طرح لوگوں کا سافٹ ویئر تبدیل کیا جا رہا ہے. اس لیے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں کون سا گروپ، کون سا جو ان میں سے گروپ ہی 2 گروپ ہیں، ایک پروفیشنل اور ایک انڈیپینڈنٹ گروپ، ان میں سے کون سا جیتے گا، اس کو جتانے کی کوشش کی جائے گی. یہ لوگ اس پہ پہلے سے ہی آگاہ ہیں. سو انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ جیت چکا ہے. اعتزاز صاحب، آپ کے خیال میں اس کا ایک امپیکٹ ہمیں نظر آئے گا؟ اس کا نظر آئے گا، پر اتنا زیادہ بھی نہیں ہوگا جتنا ان کی وکٹری کے ہونا چاہیے. جتنا ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یا بڑی بار ایسوسی ایشن جو ہیں، لاہور کی، کراچی کی، پنڈی کی، ان بار ایسوسی ایشنز کا، پشاور اور کوئٹہ کا جتنا اثر ہوتا ہے اتنا نہیں ہوگا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دباؤ اگر یہ ایم این ایز پہ ڈال سکتے ہیں، اٹھا کے ایم این ایز کو لے جا سکتے ہیں، تو وکلاء پہ بھی دباؤ کوئی ڈالا ہوگا تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. یہی میں کہتا ہوں نا، جب آپ اپنا نقصان، اپنا میکسیمم پوٹینشیل اچیو بھی نہیں کر سکتے، اور وہ پھر میکسیمم پوٹینشیل آپ کے مخالف کا بڑھ جاتا ہے. پوٹینشیل اس وقت کی اختیار آپ کا بڑا ہو، بٹ پوٹینشیل ان دا فیوچر جو ہے وہ آپ کے مخالف کا بڑھ جائے، تو وہ اس الیکشن کو ہی شاید لوگ ذرا سینیکلی دیکھیں. رائٹ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.